اور جی اس کے متعلق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبر مبارک کے برابر میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کی قبر، تو اس وقت جب وہ ان کا انتقال ہوا تھا، مولا علی زندہ تھے، تو وہ کیسے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے منع نہیں کیا اس جگہ کو لینے کے لیے؟ ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملتی کہ انہوں نے منع نہیں کیا تھا، لیکن امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ خلفاء کی کاموں میں مداخلہ نہیں کر سکتے تھے، مداخلہ کرتے تو لڑائی شروع ہوتا، کیونکہ زبانی منع کرنے سے تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اصرار کریں یا توہین کریں تو پھر اگر وہ کچھ اس سے مزید آگے قدم بڑھاتے ہیں تو پھر تو اس کا یہی راستہ ہوگا کہ جنگ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور شریعت نے ان کو خلفاء سے لڑنے سے منع کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس انصار نہیں ہے تو ان کے ساتھ نہ لڑیں۔ کسی کتاب میں نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے منع نہیں کیا، یہ کوئی ثابت نہیں کر کہ انہوں نے منع نہیں کیا۔ ہاں البتہ یہ کہ انہوں نے منع کیا ہو یہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، لیکن اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہو سکتا ہے انہوں نے منع کیا ہو اور ہم تک نقل نہ ہوا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ خلفاء کے کاموں میں وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بھی شرط یہی ہے کہ اگر آپ کے کلام میں تاثیر ہے، مثلا ایک شخص عورت حجاب نہیں کر رہی، بے حجاب ہے، اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ بھئی آپ حجاب کرو، وہ الٹا آپ کو گالی دے گی، تو یہ آپ پہ واجب نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کو کہہ دیں کہ حجاب کرو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو آپ کہہ دیں کہ حجاب کرو تو وہ کیا کہ الٹا آپ کو یعنی آپ کو بے عزتی کرے گی، آپ یا مثلا وہ مانے گی نہیں، یا مثلا ایک شخص ہے شراب پی رہا ہے، آپ اس سے کہہ دیں کہ بھئی تم شراب یہ حرام ہے نہ پی، وہ آپ کو مارے گا، بدماش آدمی آپ کو 2-3 تپڑ مارے گالی دے، تو یہاں پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کہاں پہ واجب ہوتا ہے میرے عزیز؟ جب اس کا تاثیر ہو۔ جب میں ابھی مثلا ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھ رہا، اگر میں اس کو نصیحت کروں کہ بھائی تم نوجوان ہو، دیکھو اللہ سے ڈرو، تم نماز پڑھو، ہو سکتا ہے مان لے، مجھے یقین تو نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ واجب ہے۔ خلفاء سے نہیں تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان کو نصیحت کرتے وہ مان لیتے، اس طرح تو کردار نہیں تھا۔ یہ بات کہ انہوں نے اگر وہاں پہ دفن کیا ہے، دیکھیں نا اس کی کوئی شرعی جواز تو ہے نہیں۔ اس سے اگر وہ نبی کے برابر میں دفن ہے تو ان سے ان کی کوئی افضلیت ظاہر نہیں ہوتی، یا کیا وضاحت کریں گے اس کے متعلق؟ تو عرض یہ ہے، دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کی آیت ہے، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ دفن ہے یہ ان کا گھر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پبلک قبرستان میں مدفون نہیں ہے، یہ ان کا گھر ہے، تو ابوبکر اور عمر کے لیے حرام ہے نبی کے اجازت کے بغیر وہاں پہ وہ دفنائے جائیں، یہ حرام ہے۔ انہوں نے وہاں پہ دفنا دیا اپنے مردے کو بغیر اجازت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے اگر وصیت کیا تو ہمیں دکھا دو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وصیت نہیں کیا ہے تو ان کو اجازت نہیں ہے۔ پھر یہ اگر آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر داخل ہوتے، اب فرض کر میں داخل ہو گیا، اگر میں ان کی اجازت سے داخل ہوتا ہوں تو یہ بڑی فضیلت ہے، ایک منٹ کے لیے بھی بلا دینا نبی ہمیں، وہ عزت کی بات ہے نا، لیکن اگر ہم زبردستی داخل ہو جائیں، آپ مجھے بتائیں یہ فضیلت ہے؟ یہ تو گناہ ہے نا۔ بالکل، وہ مطلب وہ زندہ تھی اس وقت، اگر نہیں تھی، نہیں تھی، ان سے پوچھے کہ پوچھا ہو کہ مطلب وہ تو ابوبکر سے پہلے دنیا سے گئی تھی، ان کی شہادت ابوبکر کی خلافت میں واقع ہوئی ہے، لیکن ان کے وصی تھے نا ان کا شوہر، مطلب مولا علی کی کوئی رضامندی نہیں تھی اس نہیں کوئی اجازت نہیں لیا ان لوگوں نے، کوئی اجازت نہیں لیا، انہوں نے بغیر اجازت کے وہاں پہ دفن ہوئے۔ اور پھر شیعہ روایات میں یہ ہے کہ ملائکہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا، ملائکہ نے وہاں سے فوراً اسی وقت ان کو نکال دیا تھا، وہ ادھر نہیں ہے۔